گلائکولیپڈس کی ایک مثال فاسفیٹیڈائل کولین. فاسفیٹیڈائل کولین کو لیسیتھنس بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں جو اضافی طور پہ جو کمپوننٹ آ کے لگ رہا ہوتا ہے وہ ہے کولین. اچھا، یہ کولین جو ہے وہ نیورو ٹرانسمیٹر بھی بناتا ہے. نیورو ٹرانسمیٹر جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دے برنگ آؤٹ سرٹن فزیولوجیکل اینڈ کیمیکل چینجز ان دا پوسٹ سائنیپٹک نیورون. یہ جو ایکشن پوٹینشیل ہے نا، نرو امپلسز کا جو سارا فنومینا ہے وہ نیورو ٹرانسمیٹر کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہو گئی فاسفیٹیڈائل کولین. اچھا، پھر اس کی ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے ڈائی پامیٹائل لیسیتھن. ڈائی پامیٹائل لیسیتھن کو سرفیکٹنٹ بھی کہتے ہیں. سرفیکٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمپاؤنڈ، وہ کیمیکل سبسٹنس جو کہ سرفیس ٹینشن کو کم کرتا ہے. اب سرفیس ٹینشن آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی سرفیس کے اوپر ایک تھن لیئر بنتی ہے جو کہ اس کے سیلز کے یا مالیکیولز کے بانڈنگ کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. اچھا، سرفیس ٹینشن اگر بڑھ جائے گی تو وہ سرفیس جو ہے وہ دبنا شروع ہو جائے گی، وہ کولیپس ہو جائے گی. سرفیس ٹینشن بیسیکلی ایکسٹرنل ایک پریشر ہوتا ہے جو کہ کسی بھی سرفیس پر لگ رہا ہوتا ہے ہر وقت. اچھا، اسی طریقے سے لنگس کے اندر بھی یہی فنومینا ہو رہا ہوتا ہے کہ ایئر کا ایک پریشر کنٹینیوس لگ رہا ہوتا ہے ایلویولائز پر اور ایلویولائز کی لائننگ پر. اب اس کو منیمائز کرنے کے لیے قدرت نے ڈائپامیٹائل لیسیتھن ریلیز کر دیا ہے، اور یہ ٹائپ 2 ایپیتھیلیم پلمونری ایپیتھیلیم سے ریلیز ہوتا ہے. تو اس سے سرفیس ٹینشن منیمم ہو جاتی ہے اور لنگس بچ جاتے ہیں. اگر بالفرض یہ سرفیکٹنٹ پروڈیوس نہیں ہو پائے، جو کہ انٹری ایمبریونک لائف میں 6 سے 7ویں مہینے میں پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے، اور اس وقت بچہ ڈیلیور ہو جائے، تو ایک تو پری میچور ڈیلیوری ہو گئی ہے، اور اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ سرفیس ٹینشن جو ہے وہ کم نہیں ہو پا رہی ہوتی، کیونکہ سرفیکٹنٹ ڈائپامیٹائل لیسیتھن جو ہے وہ ریلیز نہیں ہوا ہوتا. تو ارلی ڈیلیوری ہو گئی، اور سرفیکٹنٹ جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود نہیں ہے، لہٰذا لنگس کولیپس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کنڈیشن کو کہتے ہیں ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم. اب اس میں خالی آکسیجن دینے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، بلکہ ایگزوجینسلی ڈائپامیٹائل لیسیتھن کا انجیکشن لگانا پڑتا ہے، اور اس سے ریکوری ہوتی ہے. اگر بر وقت یہ نہیں ملے تو بچے کی موت واقع ہو سکتی ہے. تو یہ تھوڑا سا ایک کلینکل ٹچ ڈائپامیٹائل لیسیتھن کا. اسی طریقے سے فاسفیٹیڈائل انوسیٹول ہے. اس میں اضافی طور پہ جو ہے وہ انوسیٹول ٹرائی فاسفیٹ جو ہے وہ موجود ہے، یعنی انوسیٹول موئٹی موجود ہے. اچھا، اس کا کام ہوتا ہے سیکنڈ میسنجر کے طور پر. یہ سیل کے اندر جو ہے، سے فار ایگزامپل سیل میمبرین ہے، اس کے اوپر ایک ریسیپٹر لگا ہوا ہے، اور کوئی نیورو ٹرانسمیٹر، کوئی کیمیکل سبسٹنس آ کر ریسیپٹر پر لگتا ہے. ریسیپٹر ریسیو کرنے کے بعد اپنے اندر اس کے اندر کنفرمیشنل چینجز آتی ہیں، اور پھر ایک نیچے ان سائڈ دی سیل میمبرین ایک کوئی پروٹین اٹیچ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، یا کوئی موئٹی اٹیچ ہوئی ہوئی ہوتی ہے. اس موئٹی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپون دی اٹیچمنٹ آف دا نیورو ٹرانسمیٹر ود دا ریسیپٹر اس کے اندر تبدیلی آتی ہے. یعنی ایک تبدیلی ریسیپٹر کے اندر آتی ہے، اور ایک تبدیلی انسائڈ پروٹین مالیکیول کے اندر آتی ہے، اور پھر وہ جا کر انسائڈ کسی انزائم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، یا کسی چینل، فردر چینل کو کھلواتا ہے کہ بھائی فلاں چینل کھول دو، سوڈیم کو اندر لے لو، پوٹیشیم کو اندر لے لو، کلورین کو اندر لے لو، ہائیڈروجن کو اندر لے لو، واٹ ایور کچھ بھی ہو. تو جی یہ جو سیکنڈ میسنجر پروٹین ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے ٹو برنگ آؤٹ الٹیمیٹلی فزیولوجیکل اینڈ بایو کیمیکل چینج ان دا سیل. تو وہاں پر سیکنڈ میسنجر کی مثال یہ فاسفیٹیڈائل انوسیٹول بھی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ سائکلک اے ایم پی ہے، ٹھیک ہے نا، اور بعض جگہ جو ہے وہ انٹیگرل پروٹینز کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے فاسفیٹیڈائل انوسیٹول جو ہے وہ سیکنڈ میسنجر کے طور پہ کام کرتا ہے.